الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله خالقنا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قابل صد احترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی مہربانی اور فضل و عنایت ہے کہ جس کے طفیل آج ہم ایک مرتبہ پھر ماہانہ درس قرآن میں جامع ام القرآن میں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت عامہ کے طفیل ہم سب کو جو کچھ بھی سنیں اور سنائیں یاد رکھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح، نجات اور کامیابی کا باعث بنائے. آمین یا رب العالمین. حاضرین گرامی قدر، آج کی جو ہماری 5ویں پارے کی سورۃ النساء کی آیات مقدسات ہیں، یہ 81 سے ہم شروع کریں گے اور جتنا وقت کے اندر ممکن ہوا وہاں تک. پچھلے درس میں ہم نے یہاں تک بات ختم کی تھی قرآن مجید کی روشنی میں کہ منافقین کا اس وقت جو طرز عمل تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، اسی کو قرآن یہاں سے آگے کنٹینیو کر رہا ہے. تو پہلے اسی کا بیان ہوگا، بعد میں پھر ایک دو آج بڑے اہم جو ہے مختصر نکات ہیں کہ آج اللہ کرے کہ ہم سب کے ذہن میں وہ بیٹھ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کا معجزہ کیا ہے، اعجاز کیا ہے کہ یہ جو بات آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرما چکا ہے وہ قیامت تک کے لیے ہر دور کے مطابق اسی کے حالات کے حوالے سے رہنمائی دیتا ہے. منافقین کا طریقہ یہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے تھے کہ جی ہم نے مان لیا، ہم نے مان لیا، اطاعت کی بات کرتے تھے. جب باہر نکلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی مجلس کو چھوڑتے تو قرآن کہتا ہے جب آپ کے پاس سے باہر نکل جاتے ہیں تو یہ رات بھر آپس میں مشورہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مشورہ کرتے ہیں. ان میں سے اس کے برعکس جو آپ نے فرمایا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس وقت چپ کر کے اٹھ گئے، چلے گئے، باہر جا کے ساری رات بیٹھے رہے اور کہا کہ یہ بات کو صحیح نہیں کی تھی انہوں نے. تو آپ خود سوچئے کیا ایک بندہ مومن یہ حرکت کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ پیارے حبیب اللہ تبارک و تعالیٰ سب اپنے پاس لکھ رہا ہے. جو راتوں کو یہ مشورہ کرتے ہیں وہ تو الگ بات ہے، جو سوچتے بھی ہیں نا بیٹھ کے وہ بھی اللہ لکھ رہا ہے. اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. ہاں آپ اس طرح سے کیجئے، ان سے رخ موڑ لیجئے، ان لوگوں سے اپنا چہرہ انور پھیر لیجئے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اچھا کارساز آپ کے لیے کافی. اس سے ہمیں کیا رہنمائی ملی؟ پہلی رہنمائی یہ کہ آپ اگر کسی عالم کی محفل میں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی استاد کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی پیر و مرشد کی روحانی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں کچھ آپ کو درس و تدریس کے بارے میں یا شرعی مسائل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، آپ وہاں
کوئی بات سنتے ہیں، سننے کے بعد اس پر وہاں کوئی سوال جواب نہیں کرتے اور باہر جا کر پھر لوگوں کو خراب کرتے ہیں۔ ایسے کسی کو پکڑ لیا، یہ میں طریقہ لوگوں کا بتا رہا ہوں، پکڑ لیا ساتھ، یہ بات آج کوئی آپ کیا کہتے ہیں میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہوئی، اچھا اگلا بندہ وہ سوچے گا بھی پتہ نہیں کون سی وجہ وہ کرے گا، آپ کے دماغ میں شک ڈالے گا، جیسے ہی شک ڈالے گا تو آپ بھی کہے یار بات تو یہ ٹھیک کر رہا ہے۔ یہ جو چیز ہے اسلام نے اتنی سخت ناپسند کی ہے، اتنی سخت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا المجالس بالامانہ، ایک تو ہے نا وہ دینی محفل مجلس، کہیں بھی آپ گیدرنگ میں بیٹھے ہیں، 2 بندے بیٹھے ہیں، 3 بندے مل کے کوئی بات کر رہے ہیں، وہ آپ دونوں کے درمیان یا 4 کے درمیان امانت ہے، آپ 5ویں تک آپ نہیں پہنچائیں گے، اس نے آپ کے ساتھ اپنا ذاتی تجربہ شیئر کیا ہے، آپ کو بتایا، ایک ہوتی عمومی چیزیں، تو یہ طریقہ کار کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کتنی بڑی سزا اللہ ان کو دے رہا ہے، فرمایا جو ایسی حرکت کرتے ہیں پیارے حبیب وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو آپ ایسے لوگوں سے منہ موڑ لیجیے، حالانکہ حضور رحمت للعالمین، تو اللہ منع کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمت کا سمندر تو جاری اور ساری ہے، وہ رحمت کے سمندر سے رحمت لینے کی بجائے اللہ معاف کر اس کو گدلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کو قریب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بیان کر کے آگے آپ دیکھیے اصل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل کرے علماء حق اہل سنت و جماعت پر کہ جنہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہر چیز کو بالکل واضح انداز میں امت تک پہنچا دیا کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ قرآن ان کو کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ قرآن پڑھیں، میرے مصطفیٰ کریم کی محفل میں مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو درس دیتے ہیں، اس پہ جا کے اعتراض کرتے ہیں، تو اگر ان کو تکلیف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے تو قرآن پڑھیں، قرآن کیا کہتا ہے، اتنا پیارا بیان ہے، آپ خود سوچیں۔ میں مثال دیتا ہوں آپ سے صرف سمجھانے کے لیے، آپ کسی ایک درس میں شریک ہیں، کوئی عالم صاحب آپ کو درس دے رہے ہیں، تو جب آپ درس کے بعد کوئی کسی دوست سے کوئی ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ جی آپ بجائے اس کے کہ مجھ سے بات کریں چاہے علامہ صاحب سے پوچھ لیتے، یہ طریقہ ٹھیک ہے نا۔ وہ آگے سے کہے کہ بھائی دیکھیں آپ نے علامہ صاحب پر اعتراض کیا ہے، یہ بات کی ہے، تو اس طرح سے کرتے ہیں جو فلاں دوست ہیں نا ان سے پوچھ لیتے ہیں، تو بظاہر یہ طریقہ ٹھیک نہیں لگے گا، وہ کہ ان سے کیوں پوچھتے ہیں، جب ایک بندہ موجود ہے، یا تو دنیا سے رخصت ہو گیا وہ الگ بات ہے، موجود ہے آپ کے سامنے تو ان سے پوچھیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ اب دیکھیے عظمت مصطفیٰ، اللہ کہہ رہا ہے یہ جو میرے حبیب سے دور دور بھاگتے ہو، اعتراض کرتے ہو، تم نے تو قرآن ٹھیک طریقے سے پڑھا ہی نہیں ہے، قرآن پڑھ لیتے تو یہ حرکتیں نہ کرتے۔ افلا یتدبرون القرآن، کو قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، کیوں؟ قرآن مجید پڑھو گے تو تمہیں میرے نبی کی شان سمجھ میں آئے گی، جو نبی کی زبان سے نکل گیا خاموشی سے مان لو، نہیں مانو گے کفر تک پہنچ جاؤ گے۔ میرے نبی کی محفل میں بیٹھو، وہاں سوال جواب کرنا بولنا یہ تو دور کی بات، آواز بھی بے ادبی کی انداز میں اوپر ہو گئی، سارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس قرآن کو دیکھو، یہ غیر اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ مطلب جو میرا مصطفیٰ کہتا ہے اس کے کہنے کو یہ نہ سمجھو کہ میرا مصطفیٰ کہہ رہا ہے، یوں سمجھو کہ زبان مصطفیٰ سے خدا بول رہا ہے، جو وہ میسنجر ہیں، وہ پیغام رساں ہیں، کس کا پیغام پہنچا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کا۔ فرمایا تم اس میں اختلاف دیکھ رہے، قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بندے کی باتوں میں اختلاف آئے گا، آج کوئی اور بیان ہے، کل کوئی اور بیان ہے، پرسوں کوئی اور بیان ہے، ڈر گیا تو بیان تبدیل ہو گیا، کوئی مصلحت دیکھ لی، کسی نے دھمکی دے دی، بیان کیا کر دیا؟ تبدیل۔ قرآن کہتا ہے یہ غیر اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے، اور اس کو غور و فکر سے پڑھو، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن مجید فرقان حمید کی پہچان یہ ہے، اس کا معجزہ یہ ہے، کلام الہی ہونے کے لیے دلیل یہ ہے کہ پورا قرآن پڑھ لو، کہیں اختلاف نظر نہیں آئے گا۔
اب میرا آپ سے سوال ہے، جو آدمی قرآن پڑھنے کا دعویٰ کرے، قرآن پڑھنے کا دعویٰ کرے، امت میں اختلاف ڈالے، اس نے قرآن سمجھا؟ نہیں سمجھا۔ بعض لوگوں نے ایک نیا طریقہ اختیار کر لیا ہے، اور یہ اکثر آپ دوست، ٹھیک ہے، یہاں وہ آئے نہیں سعید بھائی، انہوں نے بھی میری طرف میسج بھیجا، نیا طریقہ یہ پوچھے جی آپ کا کس مسلک سے تعلق ہے؟ کہتے ہیں ہم مسلک وسلک نہیں جانتے جی، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان، یہ جی کوئی نہیں، یہ سنی شیعہ تھوڑے جی، بس قرآن نے ہمیں مسلمان کہا ہے۔ اب اگلے بندے کو ظاہری طور پہ تو یہ بات کیا کرتی ہے؟ اپیل کرتی ہے، بات تو ٹھیک کر رہا ہے، لیکن اندر سے اس کو کھولے کہ نام مسلمان کا رہ رہا ہوگا، فرقہ نیا بنا رہا ہوگا۔ یہ آپ پوری تاریخ دیکھ لیں، جس بندے نے یہ کہہ کر کے جی بس اسلام اور مسلمانوں پہ رہو، ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھی۔ صرف میں مثال دیتا ہوں۔ اچھا میں آپ سے ملا، آپ نے مجھے کہا کہ جی الحمدللہ میں تو مسلمان ہوں جی، میں شیعہ سنی وہابی دیوبندی چکر میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، میں کیا ہوں؟ مسلمان ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ مسلمان ہیں تو پھر نماز بھی تو آپ پڑھتے ہوں گے؟ تو کہا جی بالکل پڑھتا ہوں۔ آپ بولیے کس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ یہی پھنس گیا بندہ۔ اچھا وہ کہہ گئی حضور کے طریقے سے ہوتے، ٹھیک ہے، حضور کا طریقہ کون سا اختیار آپ نے کیا ہوا ہے؟ جو بخاری شریف میں ہونے گی، ٹھیک ہے، بخاری شریف تو امام بخاری کیا تھے؟ سنی، کچھ کہا آپ سنی تو ہو گئے۔ اب آپ بیک وقت ہونے کہ جی شیعہ بھی بن جائے، سنی بھی بن جائے، وہابی بھی بن جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو کیا ہے تعلیم؟ یہ ہے آپ کو جو تعلیم دی گئی ہے اس میں عقیدہ بنیادی چیز ہے، آپ کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، آگے جو عمل ہے وہ فقہی اختلاف ہے، اس میں تھوڑی بہت تبدیلی ہو جائے کوئی پرابلم نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، بڑی پیاری مثال، انڈیا کے بھائی بیٹھے ہیں، بنگلہ دیش کے بیٹھے ہیں، پاکستان کے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیشنلٹی ہولڈر ہونے کے لیے آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے، آپ کے پاس اپنے ملک کا آئی ڈی کارڈ ہونا ضروری ہے، آپ پاکستانی ہیں یا انڈین ہیں یا بنگلہ دیشی ہیں۔ اب اندر آپ چاہے حیدرآبادی ہوں، چاہے گجراتی ہوں، چاہے لاہوری ہوں، اس سے کوئی آپ کے انڈین یا پاکستانی یا بنگلہ دیشی ہونے پہ فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا۔ اسلام ہے، اسلام کے اندر عقیدہ ہے، عقیدہ سب کا ایک ہونا چاہیے جو بنیاد ہے، ٹھیک۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5، ان پہ عمل ہونا چاہیے، ان پہ یقین ہونا چاہیے، قرآن پہ یقین ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں بنیاد ہیں۔ میں نماز میں ہاتھ چھوڑ دیتا ہوں یا سینے پہ باندھ لیتا ہوں یا نیچے کر دیتا ہوں، اس کا عقیدہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے، اور فقہی مسئلے میں اختلاف ہو جانا یہ اللہ معاف کرے اسلام یا کفر کا معاملہ نہیں ہے۔ فرائض نماز سب کے نزدیک کیا ہے؟ برابر ہے، ہر ایک کے نزدیک برابر ہے۔ تو یہ صرف سمجھانے کے لیے میں نے کہا، اس لیے یہ سازش ہے، ان سے بچی، میرا موضوع یہ نہیں ہے برادران اسلام، پھر میں انشاءاللہ کبھی بیٹھا تو اس پہ ہم سمجھاؤں گا، کیونکہ ہم الحمدللہ پریکٹیکل منہاج القرآن کا، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا اعزاز یہ ہے، ان کی تعلیم یہ ہے کہ ہم پریکٹیکل اتحاد امت کی بات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ جو مسلک رکھتے ہو اس پہ رہو بھائی، آپ کو اجازت ہے، لیکن اسلام آپ کو اس بات کی اجازت، آگے بات آئے گی قرآن سے میں بتاؤں گا، اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کا آپ سے اختلاف ہے تو آپ اس کو گولی مار دیں، اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ یقین کریں، قرآن میں پڑھوں گا، آپ کو جو سمجھ میں آئے گا، ہو سکتا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے کہ یا اللہ تیرا کلام اتنا کلیئر کٹ اور واضح، ہم تو پڑھتے ہی نہیں۔ آگے چلیے، فرمایا اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات، کاش یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، مسلمانوں میں انتشار اور فساد، فرقہ واریت، لڑائی جھگڑا کب ہوتا ہے؟ سنیے قرآن مجید کیا کہتا ہے، یہاں تک بات کر دی، فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس کوئی اطمینان کی بات آتی ہے، یعنی امن کی بات آتی ہے یا خوف کی، تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ پھیلانے لگتے ہیں، ایک سے دوسرے کو بتائی، دوسرے سے تیسرے کو بتائی۔ ابھی یہاں میں مثال دیتا ہوں، اور جب وہ کہتے زبان خلق کو للکارہ خدا سمجھو، یہ غالباً بات ہے 2007 کی میرا خیال ہے، اب اگر میں غلط ہوں تو جو دوست یہاں فیملی والے بیٹھے مجھے تصحیح کر دیں گے۔ 2007 میں کیفیٹیریا میں بیٹھے تو جناب لوگ باتیں کرنے لگتا ہے فیملی ویزے کی بھی فیس ہونے والی ہے۔ اچھا
سکول میں بیٹھے تو ٹیچر ہمارے ساتھ کی وہ سنا ہے وہ فیملی ویزے کی بھی فیس شاید اپلائی ہونے والی پہلے ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی. اچھا یہ باتیں ہوئی اب ظاہر ہے حکومتی لوگ تو سنتے ہیں. اچھا انہوں نے دیکھا کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں لیکن کسی کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں آ رہی. اچھا بات کسی نے کہہ دیا اچھا اگر ہو بھی جائے ایسے 20-30 ریال دے دیں تو کوئی حرج تو نہیں ہوتا, فرق تو نہیں پڑتا. انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے نو پرابلم, ہم لاگو ہو گیا یا نہیں. اس کے بعد پھر دوسرا ہم لوگوں نے شوشہ چھوڑا جی فیملی کے لیے جو ہے سنا ہے 600 حد مقرر ہو رہی, ہو گئی یا نہیں. یہ قرآن کیا گیا جو بات سنتے ہیں بغیر سوچے سمجھے تصدیق کیے آگے. یہ فیس بک کے مفتیان کرام, واٹس ایپ کے مفتیان کرام, آپ کو بھی یاد کیا ماشاء اللہ آپ آ گئے. تو اب پتہ نہیں الیاس بھائی نے میسج ٹھنڈے پانی اور گرم پانی والا آپ نے بھی بھیجا تھا. آج کل یہ چل رہا ہے, آدم بھائی نے بھی آج مجھے بھیج دیا گرم پانی زندہ باد, ٹھنڈا پانی مردہ باد. اچھا ہر بندہ پریشان یار, ٹھنڈا پانی پینا تو جرم بن گیا, میں تو کینسر میں مبتلا بیمار ہو جاؤں گا. میں نے پوری حدیثیں, اللہ تعالیٰ ہمارے استاد صفدر مجید صاحب زید مجدون کو خوش رکھے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے پورا, میں سوچ رہا تھا کہ انہوں نے لکھ کے بھیج دیا, میں نے وہی آگے فارورڈ کر دیا کہ ٹھنڈا پانی اللہ کی نعمت ہے بھائی. تو ٹھنڈا پانی اللہ معاف کرے کو پینا گناہ نہیں ہے, یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ان دنوں برف نہیں ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بنایا تھا, آپ کہتے تھے شام کو بھر کے رکھو ساری رات ٹھنڈا ہوتا رہے گا, صبح وہ پانی پھر ایسا ہی ہوتا. اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈے پانی میں شہد ملا کے پیتے تھے. تو ٹھنڈا پئیں آپ, لیکن اتنا ٹھنڈا نہ پیے نا کہ ٹھنڈے ہو جائیں, وہ غلط ہے. اتنا ٹھنڈا پانی, ایک دو بندوں کو دور میں دیکھا برف, ٹھیک ہے, بچوں کو بھی میں نے دیکھا ہے برف اندر بوٹل میں برف ہے اور اس برف والا پانی پی رہے ہیں, تو گلا ہی پکڑے گا, آپ کو خراب کرے گا. اعتدال کیا یہ ایک نسخہ آقا کریم روح فریم رحمۃ اللہ العالمین نے اور قرآن مجید نے ہمیں بتایا, کنتم امۃ وسطا, ہر معاملے میں کدھر رہو, اعتدال. یہ آپ بنا لیں, اس کے بعد دیکھیے کوئی پرابلم آنے والے نہیں. کھانا کم کھائیں گے تو تھوڑی دیر بعد پھر بھوک لگ جائے گی, زیادہ کھائیں گے تو پیٹ پرابلم کرے گا, باہر آنا چاہے گا, وہ کہے گا جی جگہ ہی نہیں ہے مجھے ذرا اوپر سے باہر آنے میں. اور درمیانہ کھائیں گے نہ بھوک رہے گی نہ بد ہضمی ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ اسلام کا طریقہ ہے. اب آپ دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں, یہ بڑا پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور صرف اشارہ کروں گا سمجھانے کے لیے. آپ کو مجھ سے یا کسی سے فتویٰ لینے کی پوچھنے کی ضرورت نہیں. اتنے لوگ کام کریں دین کا, وہ بھی کہتا ہے میں ٹھیک, یہ بھی کہتا ہے میں ٹھیک. ٹھیک کون ہے؟ قرآن سے پوچھیے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ چرچا کرنے لگتے ہیں, باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس نے اس سے کر دی, اس نے اس سے کر دی. یہ انسانی نیچر ہے. یہ کیا ہے؟ انسانی نیچر. اس دور میں بھی تھی, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اب بات کیا تھی کہ جب مسلمان مدینہ ہجرت کر کے گئے, اب وہ ایسی حالت تھی کہ مکہ کے جتنے بھی کفار تھے ان کے ساتھ مسلمان ان سٹیٹ آف وار, حالت جنگ میں تھے. ایسا ہی تھا, مسلسل جنگیں ہوتی نہیں یا نہیں ہوتی نہیں, تو انہوں نے چین سے نہیں بیٹھنے دیا, جنگیں ہوتی رہیں. ایسے ہنگامی حالات تھے تو غلط افواہ آ جاتی تھی. اور اللہ معاف کرے آج کل ہمارے لوگوں نے ایک اور طریقہ بتایا ہوا ہے, فلان یہ اس سے ان کو پیسے ملتے ہیں, خبر بنا لیتے ہیں, خبر بنا لی, خبر بنانے کے اوپر لکھ دیا فلاں کو یہ کیسے ہو گیا, آپ جانیے. اچھا آپ کہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, خبر کے اندر کچھ بھی نہیں. 2 دن پہلے جناب میں نے خبر پڑھی خود, اور میں حیران پریشان ہوا. میں نے کہا یار یہ خبر تھی, میں نے 1 گھنٹہ پہلے کی آئی ہوئی ہے, ٹی وی پہ نہیں ہے, لکھا ہوا تھا شام کے صدر کو قتل کر دیا گیا. اب یہ بہت بڑی خبر تھی, آپ یقین کریں. میں نے کہا یار یہ آئیے, میں فوراً اٹھا ہوں, جا کے ٹی وی لگایا. اچھا اس پہ کوئی خبر ہی نہیں, کوئی خبر ہی نہیں, لیکن اگلے نے شیئر کر دی. اب جو اس کو کلک کرتا جائے گا اس کے پیسے بڑھتے چلے جائیں گے, ادھر پیسے جائیں گے, شیئر کرتے جا رہے ہیں, آگے بڑھتا جا رہا ہے. ایک اور عرض کر دوں, درخواست ہے, کوئی گستاخی والی ویڈیو آتی ہے یا خبر آتی ہے, پلیز اس کو ڈیلیٹ کیجیے, آگے مت پھیلائیں. آپ تو گستاخی پھیلانے میں پھر شامل ہو گئے, بالکل نہ کیجیے. آئے پوسٹ اس کو رپورٹ کریں اور اس میں ڈالیں, ہیٹ سپیچ کر کے ڈال دیں, اس کو میں کلوز کروانا چاہتا ہوں. رپورٹ کریں آپ ان کو, اور آپ یقین کریں جتنے بندے رپورٹ کریں گے, یہ اصول ہے ان کا, وہ اس کو کیا کر دیں گے, بند کر دیں گے. یہ رپورٹ ہو گیا.
ٹھیک ہے، نکال دیں گے اس کو فیس بک سے۔ تو اب برادر سے سنیے کہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، کوئی بات کہاں تک پہنچی، اب کسی کا دل کیسا سوچتا ہے، کسی کا کیسا سوچتا ہے، اور منافقین بھی وہاں موجود تھے، دلوں کی بیماریاں بھی تھیں۔ موسٹ ویلکم جی، آپ یہاں اوپر آ جائے کریں تو ہمارے لیے اچھا ہے۔ آئندہ 2 کرسیاں رکھنی، کدھر گئے روف بجائے، علامہ صاحب جو ہے یہاں ساتھ ہمارے بیٹھے۔ اب انہوں نے سارے شہر میں مشہور کر دیا، اس سے نقصان کا اندیشہ۔ کس چیز کا اندیشہ؟ نقصان کا اندیشہ، بغیر سوچے سمجھے۔ اب ہے تو ایک لطیفہ، ہے تو ایک لطیفہ، لیکن یہ لطیفہ اصلاح کے لیے۔ کس کے لیے؟ اصلاح۔ وہ کہتے ہیں ایک پولیس والا نا روتا ہوا جا رہا تھا، عام جو سپاہی ہوتا ہے، تو راستے میں جو بندہ تھا اس نے دیکھا بھی روتا ہوا جا رہا ہے، پوچھا تو کیوں بھی روتے ہوئے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کرمو فوت ہو گیا تو اس کی وجہ سے افسوس ہوا۔ انہوں نے کہا کرمو کون تھا؟ کہتے یہ تو میں نے پوچھا نہیں ہے، مجھے حوالدار نے بتایا، تو میں نے کہا چلیں غم میں شریک ہو جاؤں۔ پوچھو تو صحیح بھی کون تھا؟ حوالدار صاحب کے پاس گئے ہیں، انہوں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتہ، انسپیکٹر صاحب نے کہا فوت ہو گیا۔ پھر میں نے کہا اب افسوس بنتا ہے، میں بھی رونا شروع ہو گیا، تو آگے بتا دیجیے۔ انسپیکٹر صاحب کے پاس گئے ہیں، انہوں نے کہا جی مجھے تو جو ہمارے ہاؤس آفیسر ہیں اسٹیشن، پولیس اسٹیشن کی ڈی ایس پی صاحب، انہوں نے کہا، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی مجھے ایس پی صاحب نے کہا۔ ایس پی صاحب کے پاس گئے جی فوت ہو گیا ہے کروں اس طرح، وہ کون تھا؟ وہ کہتے وہ گدا تھا، ہم نے گھر میں رکھا ہوا تھا کام میں، وہ فوت ہو گیا تو میں نے اس کو بتا دیا۔ تو بات آگے چلی گئی، بغیر تصدیق کے لوگ رو رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں، شاید کوئی بہت بڑی شخصیت تھی جو فوت ہو گئی ہے، صاحب جس کا نام لے رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی ہمارا حال ہے، ٹھیک ہے، یہ میسج 10 آدمیوں کو ابھی بھیجیں اور ایسی خوشخبری سنیں گے آپ سیدھے بغیر ٹکٹ کے جنت میں جائیں گے۔ اور یہ شیئر نہیں کیا، کل دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل پوری السلام علیکم پیارے بھائیوں، یہ میسج میں آپ کو بھیج رہا ہوں، خبردار جو قرآنی آیت آپ نے واٹس ایپ پہ بھیجی یہ مسلمان ڈیلیٹ کرتے ہیں، اور قرآن کو ڈیلیٹ کرنا یہ کفر ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ کیا ہی بات ہے جناب، نئے مفتی صاحب آ گئے، آپ کون ہیں، کس نے فتویٰ دیا آپ کو کہاں سے، اور ہمارے بندے آگے بھیجے جا رہے ہیں۔ توبہ توبہ کر کے آئندہ قرآن کسی کو نہیں بھیجنا۔ آپ کے یہ اشاعت کا ذریعہ ہے، اتھینٹک صحیح عالم والی بات وہ آگے آپ پہنچائیے۔ اب قرآن کیا گیا، وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، بات دنیا داری کی تھی، اب جو اصل پوائنٹ کی طرف میں آ رہا ہوں، دنیا داری کی بات تھی۔ وہ جی لگتا ہے مکے والے حملہ کر رہے ہیں، دو چار وہ حملہ ہو گیا، جلدی جلدی گھر سنبھالو کی دوڑ لگ گئی۔ اچھا کوئی ایسی ایمرجنسی ہے ہی نہیں، کوئی اتھارٹی کی طرف سے اعلان ہی نہیں ہوا، بھگدڑ مچ گئی۔ اسی بھگدڑ میں ہو سکتا ہے وہ کسی کے نیچے آ گیا، مر گیا، زخمی ہو گیا۔ اچھا جی کافروں نے یہ بات کی ہے جی وہ یہ کریں گے، یہ باتیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، بولو ردوہ الی الرسول۔ سنیے بات نمبر 1، پھر کیا، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ یہ باتیں سنتے ہیں، کاش یہ لوٹا دیتے اس بات کو رسول کریم کی طرف، آپس میں بات کر کے آگے پھیلا رہے ہیں، یہ انہیں زیب نہیں دیتا۔ کوئی بات آئی ہے سیدھے کدھر جائیں، دربار رسالت میں جائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہم نے بات سنی ہے، کیا اس میں صداقت ہے؟ اگر رسول اللہ موجود نہیں یا ان کی رسائی وہاں تک اس وقت نہیں، تو فرمایا با اقتدار لوگ ان کی طرف، تو پھر یہ اپنی جماعت سے جان لیتے کہ اس خبر کی حقیقت، وہ لوگ جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں بات کا ان میں سے، فرمایا وہ خود جان لیتے جا کے۔ اگر وہ نہیں تو صحابہ کرام میں سے جید صحابہ کرام موجود ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریاست مدینہ کا پورا نظام دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے ہیں، ان سے جا کے پوچھیں ایسی بات ہے یا نہیں ہے۔ یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، کس کی؟ دنیا کے معاملات کی بات ہو رہی ہے۔ خود سری سے سیاسی امور، دنیاوی امور، ملکی امور، ان میں خواہ دخل اندازی مت کرو جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ جو چیز ہے کدھر
آپ کے حکام کی طرف ادھر کہ جو اس مسئلے کو ڈیل کر رہے ہیں ادھر. تو برادران اسلام خود اندازہ لگائیں دین کے امور میں ایسی بد نظمی کیسے برداشت ہو سکتی ہے, کیسے برداشت ہو سکتی ہے. ہر آدمی مفتی بن جائے جس طرح میں نے عرض کیا, اور قرآن و سنت کو اللہ معاف کرے اپنی رائے سے ہم آہنگ کر کے آگے پھیلاتا گیا. مسلمانوں کا فرض ہے کہ ایسے لوگ جو حرص و ہوا کے بندے ہیں, 4 کتابیں پڑھ لیتے ہیں, کو 2-4 دن کہیں تبلیغ میں لگا لیے ہیں, درس قرآن میں لگا دی, اللہ معاف کرے اپنے آپ کو علامہ اور فہامہ سمجھنا شروع کر دیتے اور لوگوں کا دین خراب کرتے ہیں. صرف اور صرف ان کی طرف جائیں جو مستند عالم ہے, جو آپ کو صحیح بتا سکتا ہے. اسی سے برابر دین میں فساد آتا ہے کہ لوگ علماء کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دیں اور عوام الناس کو اپنا سب کچھ سمجھ کے ادھر رجوع کرنا شروع کر دیں. اب آپ کو ساری خرابی, فرقہ واریت, دہشت گردی پوری دماغ میں سمجھ میں آ جائے گی. مسئلہ کہاں ہے؟ ایک جاہل مسلمان ہے جس کو سوائے کلمہ کے, نماز کی کوئی اور چیز آتی نہیں. دوسرا جو آلریڈی تیار ہو چکا ہے, آج اس کی بات بھی آ رہی ہے, وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. جو آلریڈی دماغ سے بالکل تیار ہو چکا ہے اس کو جا کے بھڑکاتا ہے. اب اس کو تو پتہ نہیں دین کی الف بے کا, نہ قرآن کا پتہ, نہ دین کا, نہ حدیث کا, کچھ بھی پتہ نہیں. وہ جا کے مسجد پہ بم مارتا ہے. آپ بتائیے قصور کس کا؟ یہ سارا فلسفہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو ہمارے یہاں پرابلم یہ, ابھی جہاں آپ ایک تجربہ کیجئے گا, ٹھیک ہے, اب تو آپ نے تو مجھ سے تو سن لیا, آپس میں تو نہ کیجئے, باہر جائیے کہیں کیفیٹیری میں بیٹھے, دوست جار میں بیٹھے, انہیں کہا یار 2 دن ہو گئے سر میں درد کافی ہو رہا ہے. اب آگے سے مشورے جو آئیں گے وہ پھر مجھے بتائیے گا. یعنی آپ کو الحمدللہ اسی ٹیبل چائے والی پہ 4 کرسیوں پہ 3 حکیم حاذق مل جائیں گے, MBBS مل جائیں گے. تھوڑا جو ہے نا یار, کل سے کمر میں تکلیف ہو رہی, یہ آپ کہہ کے دیکھیں. ایک کہے گا جی پیناڈال لے لیں 2 گولی, مشکل. دوسرا کہے گا بام لگا لیں. روٹ کاز کا کسی کو پتہ نہیں, ڈاکٹر کے پاس ہم نے جانا نہیں. یہی بات ہے, بندہ بیٹھا ہے, یہ بے وضو اذان میں سے دے دیں, کوئی پرابلم تو نہیں ہے. نماز کے لیے وضو ہے, یہ اذان کے لیے تو کوئی وضو نہیں ہے. تو جو ادھر بیٹھا ہوگا بھیا ہمیں مولوی بنائے پھر دینے, آگے ہمیں مولوی ان کو چھاڑی دو, یہ انہوں نے سلطانگی کی تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کسی عالم آدمی, یہ تو وہی بات ہے نا, جیلی پیر کو دیکھ لو, اصلی پیروں کا انکار کر دو. اللہ پوچھے گا آپ سے. ہر معاملے میں چھان پٹک کرتے ہیں. موبائل فون لینا ہو تو 100 آدمیوں سے مشورہ لیں گے, پوچھیں گے کون سا ٹھیک چل رہا ہے, کس میں پرابلم نہیں ہے. جس کو زیادہ پتہ ہوگا موبائل فون کا اسی سے پوچھیں گے, اس کو زیادہ پتہ ہے. اور دین کے معاملے میں جو بھی چاچا گاما تایا پھوپھا جو بھی مل گیا اس سے فتویٰ لے کے عمل کر دیں. یہ قرآن تعلیم دے رہا ہے. فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. یہ اللہ کا فضل ہے, اس کی مہربانی ہے, اس قسم کی تمہاری غلطیوں سے درگزر کر دیتا ہے. اپنا پھر بھی فضل رکھا ہوا ہے کہ تمہیں اپنے اوپر ایمان والوں میں شامل کیا ہوا ہے. آگے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ. پیارے حبیب آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجیے. لا تکلف الا نفسک, آپ اپنے ذمہ دار ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کو مخاطب کر کے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے. آپ جب جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو رہے ہیں, کوئی اور نہیں ہو رہا, آپ اپنا فریضہ ادا کریں اکیلے. کیونکہ قیامت کے دن آپ اپنے ذمہ دار ہو گے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. آپ کی جتنی ذمہ داری ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. وحرد المؤمنین, ہاں دوسروں کو ترغیب ضرور دلائیں, ترغیب ضرور دلائیں. عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا. تو پھر کیا ہوگا, عجب نہیں اللہ تعالیٰ جو کافر کر رہے ہیں نا اس چیز کا زور توڑ دے گا. آپ خود کریں, اکیلے ہی ان کے لیے کافی ہوں. واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا. اور اللہ جب گرفت کرتا ہے تو پھر بہت سخت کرتا ہے, اور سزا دیتا ہے تو پھر بہت سخت دیتا ہے. برادران اسلام,
یہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی مخاطبت سے امت کو تعلیم دے رہی ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی یہ نہ کہ جی فلاں نہیں کرتا تو میں کیوں کروں. جی دیکھیں جی ان کی ذمہ داری ان کو کرنا چاہیے، بھائی وہ کریں یا نہ کریں آپ نے اپنا جواب دینا. یہ تو بچوں والی بات ہوئی. بچے سے بیٹا نماز پڑھو، چھوٹے بھائی نے پڑھی ہے جو میں پڑھوں، وہ آگے سے یہ کہے. اب اس کو بندہ سمجھاتا ہے بیٹا آپ نے اپنی نماز پڑھنی ہے، اس نے اپنی پڑھنی ہے. کسی کو آپ اپنے لیے دلیل نہیں بنا سکتے. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا بھائی آپ پہ فرض تھی؟ جی مولا فرض تھی، پڑھی. آگے آپ نے جواب، بات ختم. آپ کی ذمہ داری ہے جتنا آپ کا علم ہے، جتنا آپ کے پاس پیسہ ہے، جتنا آپ کے پاس وقت ہے، اور جو کچھ آپ دین کی اشاعت میں امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے کر سکتے ہیں کیجئے، انتظار مت کیجئے. جتنا آپ کی کیپیسٹی ہے. آگے چلیے برادران اسلام، آگے فرمایا من یشفع. یہ آیت تو آج آپ یاد کر لیجیے. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها. یہ آیت نمبر 85 سورۃ النساء 85 نمبر ہے. فرمایا جو اچھی سفارش کرے گا، کیا کرے گا؟ اچھی سفارش. ہم نے تو سفارش کو بدنام کیا ہو نا، سفارشی آدمی ہے کہتے ہیں، نہیں کہتے، پرچی ہے. کیا ہے؟ پرچی. قرآن کہہ رہا ہے جو اچھی سفارش کرے گا اس اچھی سفارش میں اللہ اس کا بھی حصہ رکھے گا، اجر دے گا یہ. اور جو بری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بری سفارش کا بوجھ اس پہ بھی ڈالے گا. جس کے لیے کی ادھر بھی ہے اس کے اوپر بھی ہوگا. اور اللہ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، وضاحت اس آیت کریمہ کی یہ ہوئی کہ اگر کوئی آدمی کسی اچھے کام میں کسی کے ساتھ شریک ہے، مدد کر رہا ہے، وہ اس کے ساتھ برابر کا اجر پائے گا. اور جو کسی کے ساتھ برے کام میں شریک ہے اور برے کام کا جو لیڈر ہے اس کے ساتھ سمجھ لے کہ یہ برابر کا شامل ہے اس برائی کے اندر. دونوں اپنے لیڈروں کی طرح اجر عظیم ادھر سے پائیں گے، ادھر سے عتاب ہوگا، عذاب ہوگا. تو مفہوم یہ ہوا کہ کسی مشکل میں بھائی کی امداد کرنا، اس کے حقوق کے لیے کوشش کرنا، اس کو نفع پہنچانا، کسی کو دور کرنا، یہ ساری چیزیں بشرطے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے. ایک آدمی ہے فرسٹ ڈویژن ہے، میں مثال دیتا ہوں، ویکینسی آئی ہوئی ہے، اسامی آئی ہوئی ہے جی فرسٹ ڈویژن MBA میں ہمیں چاہیے، 3 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. آپ کے دوست ہے وہ MBA بھی ہے، وہ فرسٹ ڈویژن بھی ہے، اور جس بندہ رکھنا ہے وہ جانتا ہے، وہ سفارش کرے گا. اب کوئی اور فرسٹ ڈویژن موجود نہیں ہے، سیکنڈ ڈویژن ہے، 2 سال والے ہیں، 3 سال والے ہیں، یا 5 سال والا ڈویژن سیکنڈ ہے. آپ نے سفارش کی، جائز کی، اس سے کسی کا حق نہیں مارا. لیکن ادھر فرسٹ ڈویژن کے لیے جگہ تھی، آپ نے تھرڈ ڈویژنر کو رکھوایا، اب فرسٹ والے کا آپ نے حق مار دیا. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. حق مارے بھائی، یہ آپ کریں جہاں چاہیں سفارش کریں، اور اگلے بندے کو بھی پھر قبول کرنی چاہیے. اگلی بات، آج کل برادران اسلام دوسری چیز جو عام میڈیا میں بھی ہے اور ہماری زبان پہ بھی ہے، ہم اسلام کا جو سلام ہے نا، تحیہ، وہ صحیح طریقے سے ایک دوسرے کو دیتے ہی کرتے ہی. اس طرح یہ اسلام کر رہے ہیں، سنا ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے. اب آپ سے میں پوچھوں تو ہو سکتا ہے 10 قسم کے طریقے آپ مجھے بتائیں. السلام علیکم، سلام، یہ میں سنتا ہوں وہ کا. اچھا دوسرا جناب، جیسے ہی میسج آئے گا واٹس ایپ پہ، ہائے، آپ مسلمان ہو بھائی، اگلے مسلمان کو کر دو. اچھا ہائے نہیں آئے گا تو پنجابی تو، اور پھر کی حال ہے. آپ آغاز تو السلام علیکم سے کرو گے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. قرآن فرما رہا ہے، اور جب تمہیں سلام دیا جائے کسی لفظ سے، دعا سے سلام دے رہا ہے کوئی، تو پھر تم ان سے بہتر الفاظ میں واپس کرو. السلام علیکم، آگے آپ کیا کہیں گے؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک سچی بات بتاؤں، یہ شاید آپ کا دل بھی گواہی دے، ہمیں کوئی اچھے طریقے سے سلام کرے تو شک میں پڑ جاتے ہیں کوئی کام ہے اس کو۔ سچائی ہے یہ نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ لو جی لگتا ہے پیسے منگنے آتے ہیں۔ یہ ہماری مسلمانی اس مقام تک پہنچ گئی۔ کسی کو اچھے طریقے سے ملنے ہیں نا، غریت پاکستان میں آئے ہو یار، میں تو آپ کو مل رہا ہوں مسلمان بھائیوں، میرا دل کیا میں آپ کو حق کروں، گلے لگاؤں، معانقہ کروں آپ کے ساتھ۔ میرے ساتھ اکثر جہاں میں نیا جاتا ہوں کو ملتا ہوں تو اچھا جی السلام علیکم، گلے مل رکھے تھے، کیوں پاکستان جا رہے ہو؟ یار میں مل رہا ہوں، میں نے کب کھایا میں پاکستان جاتا ہوں؟ مطلب ہمارے یہاں یہ طریقہ ہے کہ جی سب سے پہلے تو سلام کرنا ہے، اور وہ بھی ایسے کرنا ہے کہ احسان کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر ضرورت تو ہاتھ ملا لیں، اور کوشش کریں 4 انگلیاں ملا کے رکھیں، بیکٹیریا وائرس کا خطرہ ہے، یہ اتنا ملائیں بس، یہ تکبر کی نشانی ہے، یہ اسلام۔ ہاں ملائیں، ہاتھ میں ہاتھ دیں، جوڑیں۔ میرے آقا نے فرمایا جیسے ہی ہاتھ میں ہاتھ ملاؤ، اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھو، گناہ معاف کراؤ۔ تو جب اگلے کو خلوص دل سے ملو گے تو تب درود و سلام پڑھو گے، تب گناہ معاف ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہمارا نبی ایسا جوڑنے والا ہے، جہاں جڑ جاؤ وہیں درود و سلام پڑھو، یہ نبی کا فیض ہے۔ فرمایا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اچھا جواب دو اس سے، نہیں دے سکتے ہو اور ردوها، پھر جتنا اس نے کہا اتنا تو کہو نا، جتنا اس نے کہا اتنا تو کہو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ حساب اب موضوع نہیں ہے افشاء السلام، سلام کو پھیلانا، یہ میرا موضوع نہیں ہے، بس اتنا صرف بتا دیتا ہوں، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین سنت ہے اور تاکیدی سنت ہے، اور اس کا جواب دینا فرض ہے۔ جواب دینا جی فرض ہے۔ کسی نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، بہترین طریقہ ہے یہ، میں نے رکھا ہوا ہے۔ کوئی آ کے جیسے ہی انٹر ہوتا ہے کمرے میں، ٹھیک ہے، یا ویسے بات شروع کر دیتا ہے، میں کہتا ہوں السلام علیکم، سوری بھول گئے، السلام علیکم، آگے سے سلام ہو جاتا ہے۔ یہ تربیت بھی ہو جاتی ہے، اگلے کو کوئی محسوس بھی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہی کرے اور سلام کر لیں دن پہلے، سلام کر پھر نکال کر، اگلا کیا کرے، ماشاء اللہ 12 بجے ہوئے، وہ بھی مسکت کی گرمی میں۔ اب حدیث مبارکہ ہدیہ کرتا ہوں، سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، فرمایا لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنون حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ جب تک ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے، ایمان شرط۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا اور جب تک آپس میں محبت نہ کرو گے ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی ایمان آپ کو نصیب کس سے ہو رہا ہے؟ آپس کی محبت، آپس کی محبت سے۔ فرمایا کیا تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ جس پر عمل کرو تو آپس میں پیار اور محبت ہو جائے؟ تحاببتم، محبت کرنے لگ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، افشوا السلام بینکم، کیا کرو؟ سلام کو رواج دو، اپنے اندر سلام کو پھیلاؤ۔ آداب ملاقات میں بہترین طریقہ برادران اسلام جو سرکار نے اور قرآن نے سکھا دیا، اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ میں جمعہ میں بھی بتا رہا تھا، گڈ مارننگ کریں گے، گڈ آفٹر نون کریں گے، گڈ نون کریں گے، وہ صرف وہیں تک رہے گا۔ السلام علیکم 24 سال کے لیے مومن بھائی کو سلامتی کی دعا دیں، 24 گھنٹے۔ پہچان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ تو فرمایا وہی جو الفاظ ہیں کم سے کم وہی صحیح طریقے سے، تو سلام آ رہا ہے السلام علیکم، یہ اسلام کا سلام ہے، الف لام اور سین کے اوپر تشدید کے ساتھ۔ اکثر ہمارے دوست لکھتے ہیں آج کل اسلام و علیکم، اور پڑھے لکھے دوست بغیر سوچے سمجھے اسی کو فارورڈ کرتے جا رہے ہیں۔
تو یہ بات یہاں سمجھائی گئی۔ آگے برادران اسلام آگے چلیے، اب یہ مکہ کے پس منظر میں ایک بات ہو رہی ہے، منافقین کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے۔ کچھ مسلمان زبان کے ظاہر کے ایسے تھے جو ہجرت کے وقت ہجرت کر کے نہیں آئے، جس کو ہم کہتے ہیں قرآن مجید جس کو کہتا ہے لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ اچھا مکہ میں جاتے تھے تو کہتے تھے یار مسلمانوں نے کہیں ادھر قبضہ کر لیا تو مارے نہ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے مدینہ چلے جاتے تھے، ادھر جاتے تھے کہتے تھے یار اگر مکہ والے جیت گئے تو پھر بھی جائیں گے، پھر واپس چلے گئے۔ اب اس معاملے میں بعض لوگوں کی دو رائے ہوگی، کچھ کہتے تھے یار مسلمان ہیں ٹھیک ہے کلمہ کو پڑھتے ہیں، تو اس کہتے تھے کہ نہیں جی ایسا مسلمان ہوتا ہے، یا ادھر رہیں یا ادھر رہیں، ایک طرف آئے نا، یہ کیا بات ہوئی، ادھر بھی گھسے ہوئے ہیں ادھر بھی گھسے ہوئے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ تم اس کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، مختلف رائے ہو گئے ہو، تو قرآن بتا رہا ہے کہ ہم تمہیں یہ بتا دیتے ہیں کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر کے گھر بار چھوڑ کے مدینہ نہیں آ سکے، اس کے اسلام کی گواہی کدھر سے دیتے ہو؟ مسلمان نہیں، وہ منافق ہے۔ فرمایا یہ اپنے بد اعمالیوں کی وجہ سے ادھر لوٹا دیے گئے، ادھر لوٹا دیے گئے ہیں، مکمل ہجرت کر کے اپنا ظاہر بھی اپنا باطن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جب تک یہ وابستہ نہیں کرتے اس وقت تک ان لوگوں کے ایمان کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آگے پوری کی پوری ساری کی ساری پھر انہی کی تفصیل ہے، میں اس سے صرف نظر کرتا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں، پیچھے بہت بات ہو گئی ہے۔ اگلی بات جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے آج کے حالات کے تناظر میں، سنیے قرآن مجید فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطْأً، کسی مسلمان کو یہ جچتا ہی نہیں ہے، یہ مسلمانی کام ہی نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان بھائی کو قتل کر دے۔ فرمایا ایک صورت ہو سکتی ہے غلطی ہو جائے، اور غلطی تب ہوگی جب دل کا ارادہ نہیں ہوگا، نیت ہی نہیں ہوگی، تب اللہ فرمایا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ، غلطی سے بھی قتل کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے پھر کہا ہے کہ اس کے لیے اس کو رینسم دینا پڑے گا، تاوان دے گا، اگرچہ غلطی سے کیا ہے، یعنی غلطی پر بھی اس کو سزا مل رہی ہے۔ حالانکہ کہتے ہیں بھی غلطی سے ہی ہو گیا تو پھر کیا ہوتی ہے، معافی ہوتی ہے، غلطی ہو گئی ہے میں نے تو جان بوجھ کے تو کیا ہی نہیں، معاف کر دے۔ فرمایا پہلی بات یہ کہ آزاد کرے گا مسلمان غلام، وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، دیت بھی دے گا، مکمل پوری دیت دے گا۔ تو یہاں برادران اسلام قتل خطا جس کو کہتے ہیں، غلطی سے کوئی مسلمان آپ سے مارا گیا، اس کے بارے میں بتا، پہلی صورت یہ ہے کہ جنگ ہو رہی تھی کفار کے ساتھ، مثال کے طور پر، تو آپ کا اپنے ہی فوج کا کوئی بندہ ادھر آگے جا کے لڑ رہا تھا، ٹھیک ہے، مارا، کافر کو گولی رہے تھے، سامنے وہ آ گیا، غلطی سے اس کو لگ گئی، بیچارہ فوت ہو گیا، یہ قتل خطا ہو گیا اتفاقاً۔ آپ کوئی شکار کر رہے تھے، شکار کرتے ہوئے ادھر سے کوئی بندہ دوڑ کے آیا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ آگے یہ شکار پہ نشانہ باندھے بیٹھا، آپ نے جیسے گولی چلائی شکار کی بجائے بندہ شکار ہو گیا، قتل خطا ہو گیا، یہ صورت ہے۔ تو فرمایا اس میں اصل چیز کیا ہے، بندے کے ارادے کا نہ ہونا، ٹھیک ہے، عدم القصد چاہیے، اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ وہ قاتل ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے۔ اب تو یہ غلامی کا تصور رہا نہیں، الحمدللہ اسلام نے اس کو ختم کر دیا، اس وقت تھا۔ دوسرا، اس کے ورثاء کو دیت عطا کرے گا، پوری کی پوری دیت دے گا، اور اس کی مقدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ مقرر فرمائی۔ کتنے؟ یہ قیامت تک کے لیے 100 کیمل، 100 اونٹ ہی چلے گئے۔ اسلام نے پیسہ نہیں رکھا، کیوں؟ پیسہ ویلیو ڈی ویلیو ہوتا رہتا ہے، دیکھیں نا، جانور رکھے اونٹ، اونٹ کی جو بھی قیمت ہوگی ٹھیک ہے وہی دیں گے، آپ بے شک کیش دے دیں یا اونٹ دے دیں۔ اب برادران اسلام آگے چلیے، یہ بات بیان کر کے قرآن مجید فرقان حمید نے آگے پھر اور چیز بیان فرمائی، دوسری قتل خطا کی دوسری صورت یہ ہے فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ،
تھا تو وہ مومن لیکن رشتہ دار کافروں کا تھا، ساری برادری، فیملی، علاقہ، باقی سب کافر تھا، وہ اکیلا مسلمان تھا، وہ غلطی سے مارا گیا۔ تو اب وہاں دیت نہیں چلے گی۔ کیوں؟ آپ دیت دیتے ہیں تو فائدہ کس کو ہو جائے گا؟ کافروں کو ہوگا، کافر خلاف اسلام استعمال کریں گے۔ وہاں پر صرف یہ کہا کہ وہ کیا کرے گا؟ ایک مسلمان غلام آزاد کرے گا، دیت نہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں، فرمایا وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ۔ یہ خدا کے لیے ان آیتوں کو سمجھیے اور دل میں جگہ دیجیے۔ ہم پرواہ نہیں کرتے تھوڑا سا کوئی نرم گوشہ اسلام سے ہٹ کر دیگر مذاہب کے ساتھ، جس کو ہم کہتے ہیں ہم آہنگی کی کوئی بات کرتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ معاف کرے یہ انہی کا ایجنٹ ہو گیا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تمہارا اور اس قوم کا کوئی معاہدہ ہو، ہیں وہ کافر، معاہدہ ہے تمہارا، مقتول اس قوم کا فرد ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، اس صورت میں قاتل مسلمان غلام آزاد کرے گا، مقتول کے ورثاء کو دیت بھی ادا کرے گا۔ جن کے ساتھ تمہارا کوئی پیکٹ ہے، معاملہ ہے، ٹھیک ہے، بینکم وبینہم میثاق فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنۃ، اور غلام بھی آزاد کرے گا۔ لیکن یہ نہیں ملتا غلام، فرمایا پھر اس کو تکلیف دیں گے، فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین توبۃ من اللہ، اللہ سے توبہ تب قبول ہوگی لگاتار 60 روزے، کم سے کم 2 مہینوں کے روزے لگاتار رکھیں۔ یہ قرآن مجید نے فرمایا۔ اب آپ بتائیے، غیر مسلم کو بھی اسلام تحفظ دیتا ہے، اسلام دین امن و سلامتی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ میرا اسلام مجھے بتا رہا ہے۔ مسلمان کی پہچان یہ زبان سے بھی کسی کو زخمی نہ کرے، ہاتھ سے بھی کسی کو زخمی نہ کرے۔ وہ کیسا مسلمان ہے جو زبان سے دوسروں کو کچوکے لگاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، بات ایسی کرتا ہے، دل میں ایسا ہاتھ ڈالتا ہے، اگلا بندہ بیچارہ وہیں بجھ کے رہ جاتا ہے، ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے، حدیث مبارکہ۔ غیر مسلم ہے، آپ کے ملک میں رہتا ہے، ذمہ جس کو کہتے ہیں، جیسے ہم پاکستان کی مثال لے لیں، سلطنت عمان کی مثال لیں، یہاں کرسچین رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، یہ سلطنت عمان کے اندر مسلمان بھی رہتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان غلطی سے کرسچین یا ہندو کو بھی غلطی سے مارتا ہے جناب، چونکہ یہاں وہ قانون اصول کے تحت مسلمان ملک کا شہری ہے، اس کو مسلمان کے برابر سمجھا جائے گا قتل میں۔ بتائیے اب آپ، یہ اسلام کی تعلیم۔ نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نہ ہم سمجھتے ہیں، بس توکل اللہ 2 + 2 4 کی طرح 4 باتیں رٹ کے میرے بھائی آگے چلتے چلے جاؤ، اور کوریج بڑھیں گے تو آپ دیکھ لوں آگے۔ یہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ فون آپ کے پاس ہے نا، فون، اس کے واٹس ایپ پہ تھوڑا سا کرکر ہوتا ہے نا، سائڈ میں فوراً دیکھتے ہیں کس کا میسج ہے، بار بار چیک کرتے ہیں۔ اللہ کا میسج آپ کے پاس موجود ہے، کھولنے کی توفیق نہیں، پڑھنا اور سمجھنا تو دور کی بات۔ اب سنیے، فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، یہ پورے کے پورا جو دہشت گردی ہے، ٹھیک ہے، ارہاب ہے دنیا میں جو اس وقت، قرآن بتا رہا ہے یہ کیوں ہے، کیسے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو آدمی جان بوجھ کر ارادے کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ اس پہ غضب کرے گا، غضبناک ہوگا، لعنت فرمائے گا، اور اس کے لیے اس نے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ایسا جرم ہے، اس کو قتل عمد کہتے ہیں، جان بوجھ کر آپ نے قتل کیا ایک مسلمان بھائی، جان بوجھ کر، ٹھیک ہے۔ تو اب برادران اسلام آپ دیکھیے، اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ۔ یہاں پر ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ میں بیان کر کے پھر اس کا پس منظر آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا شان نزول ہے کہ آپ نے ان کی قیادت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے ایک مہم کو بھیجا۔ اب وہ گئے آگے، کافر تھے، تو جب لشکر اسلام کی خبر مل گئی کفار کو آ رہے ہیں، تو وہ سارے بھاگ گئے، مقابلہ ہی نہیں کیا۔ اب
ایک مسلمان آدمی تھا، اس نے مسلمانوں کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا، وہ بکریاں چرا رہا تھا، مال مویشی کے ساتھ تھا، وہ کھڑا رہا، اس نے کہا مسلمان آ گئے تو مجھے کیا پرابلم ہے، اپنے ہم مذہب لوگ ہیں۔ وہ جب مسلمانوں نے نعرے تکبیر لگایا تو اس نے ادھر سے پہاڑ کے اوپر بکریاں زور سے آواز دی اللہ اکبر، بھی میں وہ نیچے اتر آیا اور کہا کہ جی میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھ کے ان کو سنایا اور السلام علیکم کہا۔ لیکن حضرت اسامہ نے پرواہ نہ کی، ان کا علاقہ کافروں کا کافر ہی ہوگا، ایسے ڈر کے مسلمان ہوا ہے، شہید کر دیا اس کو، قتل ہو گیا۔ اور بکریاں ہانپ کے مدینہ لے کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، جب سارا واقعہ بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے، تم تو مسلمان کو مار کے آ گئے، یہ کیا کیا؟ قرآن کا بیان دیکھیے آ گیا۔ تو یہ اس وقت نازل ہوئی، تو وہاں کہا کہ جی حالت امن میں مسلمان اور غیر مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، حالت جنگ میں بھی بلا وجہ قتل نہیں کرو۔ بتائیں اب آپ، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ اب قرآن کے اگلے الفاظ سنیے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم عرض الحیات دنیا، دنیا کے مال و دولت کی خاطر بندہ مار دیتے ہو۔ آج کل یہ حالات ہیں یا نہیں؟ ٹارگٹ کلنگ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ مسجد کے بم دھماکے سمجھ میں آ گئے؟ اللہ کے گھر میں مسلمانوں کو مارنے والے سمجھ میں آ گئے؟ سارا کا سارا قرآن مجید کھول کھول کے سبحان اللہ بیان کر رہا ہے۔ تم دنیا کا مال لینے کے چکر میں یہ کام کر رہے ہو، مقصد کوئی دین اسلام کی سربلندی نہیں۔ آگے سنیے، آگے قرآن کہتا ہے كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی تم ابتدائے اسلام میں جب تھے، ابتدا میں مسلمان ہوئے تو زبان سے کلمہ پڑھا تھا یا جنزیر کے دکھوایا تھا؟ وہ بندہ آیا ہے، اس نے اللہ اکبر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تمہارے سامنے پڑھا، تم کہتے ہو نہیں ایسے ہی پڑھ رہے ہو، مار دیا۔ تو تمہیں کسی نے مارا جب تم نے پڑھا تھا؟ اپنے لیے اصول اور رکھتے ہو، دوسرے کے لیے اور رکھتے ہو۔ آپ یقین کریں آپ لوگوں کو تو واسطہ کم پڑتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کو کہ جو آج کل یہی 2 + 2 4 باتیں رٹ کے دین اسلام کے رسوخ میں پختگی میں نہیں جاتے، باتیں کرتے، پورا آپ ساتھ بیٹھے ساری بات سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے برادران اسلام۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات نے اور قرآن مجید نے ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا۔ موضوع بھی باقی تھا لیکن کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے تو میں اسی پر اختتام کرتا ہوں۔ جو آج باتیں بیان کی اس میں امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ مجلس میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس میں بیٹھیں گے، جو گفتگو کرنی ہے وہیں آمنے سامنے کیجیے، جب باہر گئے پھر کسی کو یہ حق نہیں ہے، کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ باہر جا کر مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن پھیلاتا پھر یا کردار کشی کرتا ہے۔ سامنے بات کریں وہیں ختم کر کے جائیں۔ پہلی بات یہ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں، اگر کوئی بات آئی ہے، ایسی بات آئی ہے جو کسی اور کے ساتھ متعلقہ ہے، اس سے جا کے تصدیق کیجیے۔ جو مجاز اتھارٹی ہے اس سے جا کے پوچھئے کہ جی آپ نے یہ حکم آرڈر جاری کیا ہے؟ اور آج کل کون سا مسئلہ ہے، آج کل تو آپ کی جیب میں فون موجود ہے، ایک فون ملا ہے، پوچھیں آپ کو۔ ہم پرانے پتھر کے دور میں تو نہیں رہتے۔ دوسری یہ تربیت ملی، اور تیسری تربیت یہ ملی برادران اسلام کہ ہم بحیثیت مومن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دوسرے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ انسانوں کے لیے بھی رحمت کا باعث بنے، امن کا باعث بنے، سلامتی کا باعث بنے۔ اور ہمیں حکم دیا گیا کہ آپس میں کس چیز کو پھیلاؤ؟ سلام کو پھیلاؤ، افشوا السلام بینکم، اس سے محبت بڑھتی ہے، سلام کو پھیلائے۔ تو اصلاح کیجیے اپنی بجائے اس کے کہ دوسروں کو طنز کا نشانہ بنائیں۔ آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ بہترین طریقہ آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک اپنے آپ کو مومن نہ سمجھے جب تک وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرنے لگے۔ آپ جو کام کسی سے کروانے جا رہے ہیں اس کی سیٹ پر اس کی جگہ پہ خود کو کھڑا کیجیے، پھر بتائیے، سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے، گلے شکوے دور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آخری بات کہ مسلمان کو غلطی سے بھی اگر کوئی مارے گا اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے
نیت رکھی، اور جو جان بوجھ کے ایسی حرکت کرے گا قرآن اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ جہنمی کہہ رہا ہے۔ اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بندہ مومن کو مارتا ہے۔ تو اسی پر بات کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری بڑی